وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت حسنہ سے کیا مراد ہے؟ بدعت کا لغت میں یہ جو ہے با دال اور عین، اس کے دو معنی ہوتے ہیں عربی میں۔ پہلا معنی ہے کسی چیز کے بنانے کا ابتدا کرنا ایسے طریقے سے کہ پہلے اس طریقے سے اس چیز کا وجود نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ایک عجیب طریقے سے بنایا جس کی پہلے مثال موجود نہیں تھی۔ تو عام طور پہ علماء جب بدعت کے بارے میں کہتے ہیں تو اسی بدعت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے بدعت کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا ایسے طریقے سے کہ پہلے اس کی مثال موجود نہ ہو۔ اور اصطلاح میں امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الابداع والابتداع ایجاد شیء غیر مسبوق بمادۃ ولا زمان۔ بدعت اور ابتداء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسے طریقے سے بنائی جائے کہ پہلے وہ چیز اس طرح نہ بنائی گئی ہو۔ یہ لغوی تعریف ہے۔ اور دین میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہی الفعلۃ المخالفۃ للسنہ، اس عمل کو کہتے ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات کرنا جس بات میں انسان کے پاس دلیل نہ ہو قرآن و سنت سے، یا پھر جو بنیادی اور متفق علیہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبتدع وہ انسان ہے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف جائے عقیدے میں، اسے بدعتی کہا جاتا ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت ہر اس طریقے کو کہا جاتا ہے جو طریقہ دین میں ایجاد کیا جائے اور اس کی مشابہت ہو دین کے ساتھ، اور اس طریقے کے ایجاد میں مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یا ثواب کمانا ہو، یا یہ کہا جائے کہ یہ عمل اچھا ہے۔ تو کل ملا کے اگر سارے تعریفوں کو دیکھا جائے تو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس کام کو ہم بدعت کہیں گے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو، اور جو بھی وہ کام کرے اس کا کہنا یا ماننا یہ ہو کہ یہ دین ہے، اس میں ثواب ہے یا یہ اچھا عمل ہے، تو اس چیز کو جو ہے بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بدعت کی تعریف ہے۔ رہی بات بدعت حسنہ کے بارے میں، تو علماء کی دو جماعتیں ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ بدعت کی بالکل تقسیم نہیں کرتے، اور کچھ علماء جو ہے وہ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں۔ پھر جو علماء بدعت کی تقسیم کرتے ہیں ان کی تقسیم کے دو طریقے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت ضالہ ہے اور ایک بدعت محمودہ یا بدعت حسنہ ہے، اور یہ تقسیم امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت ضالہ ہے۔ بدعت ضالہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو دین میں ایجاد کیا جائے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت، مسلمانوں کے اجماع اور صحابہ کرام کے آثار کے خلاف جو بھی بات ہے اور اسے دین مانا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں بدعت ضالہ یا بدعت سیئہ۔ اور پھر بدعت محمودہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما احدث من الخیر ولم یخالف شیئا من ذلک، کہ خیر اور بھلائی کا کوئی کام ایجاد کیا جائے لیکن گزرے ہوئے چیزوں کے خلاف نہ ہو، کتاب کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، اجماع کے خلاف نہ ہو، آثار کے خلاف نہ ہو، ایسی جو ہے کہتے ہیں بدعت کہا جاتا ہے، بدعت محمودہ یا بدعت حسنہ۔
اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے لیے دلیل ذکر یہ کی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ جو ہے بہت اچھی بدعت ہے، یعنی لوگوں کو ایک امام پر رمضان کے مہینے میں جمع کرنا اور تراویح کو بعد جماعت ادا کرنا، یہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بدعت کے 5 قسمیں ہیں، یعنی احکام شرعیہ جو 5 ہے وہ سب بدعت پہ جو ہے صادق آتے ہیں۔ بنا بر ہر تقدیر اگر دیکھا جائے اور علماء کرام کے اقوال کو دیکھا جائے تو بدعت میں اچھی اور بری بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت جو ہے وہ سب کے سب گمراہی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد میں احادیث بیان کرتا ہوں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے یہ تقسیم ذکر کی ہے، یعنی بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ پھر بدعت کی دوسری تقسیم جو علماء ذکر کرتے ہیں کہ واجبۃ علی الکفایہ ہے، حرام ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ذکر کی ہیں امام شاطبی رحمہ اللہ نے۔ اور اس کے بعد امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا التقسیم امر مخترع لا يدل علیہ دلیل شرعی، یہ جو بدعت کی تقسیم ہے، بدعت سیئہ اور حسنہ، پھر واجبہ اور محرمہ اور مندوبہ و مکروہہ و مباحہ، امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم بھی بدعت ہے، کیونکہ بدعت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو کہ اس کی پہلی مثال موجود نہ ہو، دین میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہ ہو، اصل موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم علماء کرتے ہیں حسنہ اور سیئہ، اور جو دوسری تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کام بذات خود بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس پہ دلیل نہیں ہے۔ بنا بر ہر تقدیر مختصر انداز میں بات یہ ہے کہ بدعت جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، تو وہاں پہ مقصد بدعت کا لغوی معنی ہوتا ہے، وہاں مطلب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی کام کرنا نئی انداز میں، یعنی اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ اب مثال کے طور پہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، اب یہ دین میں بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کا دین میں پہلے ثبوت نہیں ہے، بلکہ تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی گئی تھی، لیکن کچھ حکمتوں کی بنیاد پر اس کو وقتی طور پر چھوڑ دیا گیا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے وہی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا واپس اسی کام کو شروع کیا، تو لغوی اعتبار سے اس کو جو ہے مطلب بدعت کہا جاتا ہے، شرعی اعتبار سے وہ بدعت نہیں ہے۔ تو شرعی اعتبار سے بدعات میں کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی بدعات ہے وہ جو ہے گمراہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث میں بدعات کی رد کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ احتجز التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ توبے کو منع فرما دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق نہیں دیتے اس انسان کو جو صاحب بدعت ہو۔ اور یہ روایت جو ہے امام ابن ابی عاصم نے سنہ میں، اور اس طرح امام حیثمی رحمہ اللہ نے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے، امام منذری وغیرہ نے اس روایت کو ذکر کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، علماء فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقسیم نہیں کی کہ بدعت حسنہ اور سیئہ اور یہ وہ نہیں، بلکہ عام بات کی ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ایک ضروری بات یہ ہوتی کہ وشر الامور محدثاتها، کہ سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئی ایجاد کیے جائیں، اور وکل بدعۃ ضلالہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دیکھیں کل بدعۃ، جو تھوڑی سی بھی عربی جانتا ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ کلو جو ہے یہ عموم کا صیغہ ہے، اور کلو کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہے، جو بھی ہو، جو اس کیٹیگری میں آ جائے وہ جو ہے گمراہی میں داخل ہے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نئی ایجاد شدہ چیزوں سے جو دین میں ایجاد ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ہر نئی ایجاد شدہ چیز دین میں یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام
کہ بہت سارے ایسے اقوال جو ہے وہ ملتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بدعات سے منع فرمایا کرتے تھے کہ یہ بدعات جو ہے نہ کریں۔ عمرو بن زرارہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میرے پاس آئے اور میں لوگوں کو کہانی یعنی قصہ سنا رہا تھا، تو عبداللہ بن مسعود انہوں نے فرمایا کہ لقد ابتدعت بدعۃ ضلالہ، آپ نے جو ہے ایک ایسی بدعت شروع کی ہے جو کہ گمراہی ہے، یا تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت والے راستے پہ اور اس کے راستے اور اس کے صحابہ کے راستے سے، یا تو پھر آپ نے غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمرو بن زرارہ کا طریقہ جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں تھا، اور یہ روایت جو ہے امام منذر رحمہ اللہ نے اور امام طبرانی وغیرہ نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ابھی آپ ایسے وقت میں ہیں کہ لوگ فطرت پہ ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جائیں گے، بدعات کی طرف جائیں گے۔ تو جب ایسا وقت آپ پہ آئے فعلیکم بالہدی الاول، آپ کو وہی راستہ اس وقت میں اختیار کرنا چاہیے جس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے گئے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدع، انسان اگر سنتوں پہ اکتفا کرتا ہے تو یہ بہتر ہے کہ انسان کوشش کرے اور بدعتوں کو جو ہے ایجاد کرے۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ انا نقتدی ولا نبتدی ونتبع ولا نبتدع، ہم جو ہے اقتداء کرتے ہیں، خود چیزیں نہیں بناتے، اور ہم جو ہے اتباع اور فرمان برداری کرتے ہیں، ولا نبتدع اور بدعتیں نہیں کرتے، اور ولن نضل ما تمسکنا بالاثر، اور ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ہم آثار پر چلیں، یعنی نصوص شرعیہ پہ چلیں۔ اس وجہ سے بدعات جو ہے یہ اس میں حسنہ اور سیئہ نہیں ہے، اور مختصر انداز میں بدعات ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو ایجاد کیا جائے اور مقصد اس کام میں دینداری ہو، مقصد اس میں ثواب کمانا ہو، اور وہ کام جو ہے دین کے ساتھ مشابہ ہو، اور ایسا کام نہ ہو جس کا ثبوت جو ہے قرآن اور سنت حدیث آثار میں، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کے اصول میں نہ ہو۔ تو ہر وہ چیز جو قرآن کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو آثار کے خلاف ہو، جو دین کے اصول کے خلاف ہو، اور اسے لوگ دین سمجھ کے دین میں ایڈ کرنے کی کوشش کرے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور اس میں اچھی اور بری بدعت نہیں ہوتی، یہ سب کے سب جو ہے یہ گمراہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔